الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں ہمیں نصیحت کی ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 5 کی حصولیابی کے لیے ان پہلی 5 چیزوں کی قدردانی کرو. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شبابک قبل حرمک، کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو جوانی دی ہے، اس جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے. انسان جوانی میں جو اعمال کرے گا اللہ کے یہاں وہ بہت زیادہ قابل قبول ہے، اور جوانی میں انسان کا جذبہ، ولولہ، اس کا جوش، انسان جو چاہے گا کر سکتا ہے. انسان چاہے گا پہاڑ کو توڑ سکتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اور جوانی میں انسان چاہے گا تو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزار کر آخرت کے لیے سرمایہ بنا سکتا ہے، اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے. اور اس لیے بھی جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے کہ شخص نے بڑھاپے کو دیکھا، بڑھاپا آیا یا نہ آیا. جوانی میں اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزاری، پھر بڑھاپے تک ہم پہنچے یا نہ پہنچے، توبے کی توفیق ہوئی یا نہ ہوئی، پھر کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے جب حاضری دینی ہوگی، اس وقت ہم کہیں گے: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اپنی زندگی میں آگے کچھ بھیجا ہوتا تھا اپنے لیے. لیکن اس وقت پھر یہ افسوس اور حسرت کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کی قدردانی کرو. فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اس وقت اس سائے میں وہ جوان بھی ہوگا. نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ جوان جس نے اللہ رب العزت کی عبادت میں وہ پروان چڑھا اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اس نے رات دن گزارا. اور دوسرا وہ جوان جس کو کسی حسین اور جمیل عورت نے زنا کی طرف بلایا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا: انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے جوانی، اس جوانی کی قدردانی کرو. دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. انسان جب صحت یاب ہوتا ہے تو صحت یاب ہونے کی حالت میں وہ جتنی چاہے گا عبادت کرے گا، جیسے چاہے گا عبادت کرے گا. چاہے گا رات بھر نوافل میں مبتلا رہے، چاہے وہ رات بھر اللہ رب العزت کے ذکر میں لگا رہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب بیماری ہوگی تو بیماری میں انسان پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی ہے تو اس صحت کی قدردانی کرو، اس صحت کو غنیمت سمجھو، اور اس صحت میں وہ کام کرو جن کے لیے اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا ہے. اور یہ صحت ایک بڑی نعمت ہے. انسان صحت کی حالت میں جو اعمال کرتا ہے بیماری میں یہ کام آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ جو صحت کی حالت میں جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کا ثواب اس کو برابر بیماری میں ملتا ہے. یا اگر سفر پر ہو تو مقیم ہونے کی حالت میں جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کو اس کو برابر اجر ملتا ہے. یہ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور تیسری چیز فرمائی: وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ تم اپنے اللہ رب العزت نے جو تم کو مال دیا ہے اس مال کی قدردانی کرو، اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو. اللہ رب العزت نے تم کو دیا ہے، اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو. قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جہاں پر کوئی بیع و شراء نہیں ہوگی. خرچ کرو، اللہ تمہیں 1 کا 7، 7 کا 700، 700 کا 7000 اخلاص کے بقدر دیتا رہے گا. اس مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو. اور فرمایا ہے کہ یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. جب تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت بھی تمہیں اپنے غیبی خزانوں سے تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے اس مال میں برکت دیں گے. اور یہ مال آخرت میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اگر اس مال کو جمع کر کے
رکھا، اس مال کو گن گن کے رکھا، اور اس مال کو عیاشی میں اڑا دیا، اس مال کو فحاشی میں اڑا دیا، اس مال کو دنیاوی ان کاموں میں اڑا دیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، تو یہی مال جو ہے کل آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بنے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے، فقیری سے پہلے اس مال کی حفاظت کرو، اس مال کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ فقر جو ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے، جب اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس سے اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس مال کو اس کی راہوں میں خرچ کرو، اس مال کو اللہ رب العزت کے لیے لگاؤ، دین کے سر بلندی اور دین کی حفاظت کے لیے اس مال کو خرچ کرو۔ اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، جو اللہ رب العزت نے تم کو فراغت عطا کی ہے، اس فراغت کو تم غنیمت سمجھو، اس فراغت کی قدردانی کرو، یہاں تک کہ تم مشغول ہو جاؤ، مشغولیت سے پہلے اس فراغت کو قیمتی جانو۔ قرآن کریم کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں یہ تمہارے دشمن ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب فراغت ہوگی اس میں وہ اللہ رب العزت کی عبادت جیسے چاہے گا کرے گا، لیکن جب وہ مشغول ہوگا، اس کا وقت دوسرے کاموں میں مشغول ہوگا، جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہے، تو اس وقت پھر جیسے اس کو عبادت کرنی تھی ویسے وہ عبادت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے، فراغت ملی ہے ہم کو، اس کو ہم کام میں لائے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں اس کو صرف کرے، یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ فرمایا حیاتک قبل موتک، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر خلاصہ کر دیا کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو غنیمت سمجھو تم موت سے پہلے، کہ جب موت آئے گی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ مجھے اب واپس کر دے، میں دنیا میں جو کچھ کیا اب نہیں کروں گا، بس ایک مرتبہ لعلی ارجع، مجھے واپس کر دے، میں نیک اعمال کروں گا۔ اللہ رب العزت کہے گا اس وقت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اے تمہاری بات ہے، یہاں پر یہ بات قابل قبول ہوگی نہیں، یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تمہارے لیے دنیا کو اعمال کی جگہ بنایا تھا، اب یہاں پر ان اعمال پر آپ کو اجر ملنا ہے، ان اعمال پر آپ کو سزا ملنی ہے، جو کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہو، اب یہاں پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے اس کو خرچ کرے، جدھر چاہے اس کو لگا دے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور اللہ رب العزت جب اس کو چاہے اپنے پاس لے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ نہ تھوڑا آگے نہ تھوڑا پیچھے، اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، تو اس امانت کو حفاظت سے گزارے۔ جو جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کی حفاظت کرے، اور اس کو اللہ رب العزت نے جو احکام بتلائے ہیں، جو حکم دیے ہیں، ان کے مطابق اس زندگی کو گزارے، یہی ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں میں بے پرواہی، لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ ہے صحت اور فراغ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 5 چیزوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان 5 چیزوں کو، ان 5 چیزوں سے پہلے ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔